بالشكر نحمده ولا آلائه كما نحمده ولا بلائه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين تولوا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم العداوة وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب صلوات آواز بتا سب مل کے سب بلند اور بہتر صلوات پڑھی آل محمد کی تھوڑی سی زحمت فرمائیے تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے تاکہ روحانیت مجلس میں اضافہ ہو جائے صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی سی زحمت فرمائیے بیس روزہ مجالس تفسیر قرآن کی 12ویں تقریر اور اس خمسہ مجالس کی دوسری تقریر زیر انتظام مرکزی تنظیم ازہر یہاں پر رات سماعت فرما رہے ہیں۔ کل اس گفتگو کے پہلے مرحلے میں نے آپ کے سامنے جن 3 مسلسل آیات وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ کلام مجید کے 86ویں سورہ مبارکہ طارق کی آیت ہے، جو یقیناً ہر لحاظ سے بڑا غیر مانوس اور بڑا غیر شناسہ سورہ ہے۔ اس 86ویں سورہ میں 19 آیتیں ہیں، 61 کلمات ہیں اور 239 حروف، اور آغاز ایک ایسی قسم سے ہے، والسماء، قسم ہے آسمان کی۔ جو افراد کل تشریف فرماتے وہ کل سے مسلسل ہو جائیں، قسم ہے آسمان کی اور طارق۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ 120 مرتبہ السماء کا لفظ قرآن میں آیا، اتنی ہی تعداد کے مطابق جتنی بار رسول کو معراج ہوئی ہے، یہیں سے جوڑ جائیے میرے ساتھ، اتنی ہی مرتبہ جتنی مرتبہ رسول کو معراج ہوئی۔ ان 120 مرتبہ نامانے میں 5 مرتبہ حرف قسم کے ساتھ السماء آیا، 2 مرتبہ سورہ طارق میں، 1 مرتبہ سورہ بروج میں، 1 مرتبہ زاریات میں، والسماء والطارق، والسماء ذات الرجع، والسماء ذات البروج، والسماء ذات الحبب، اور سورہ شمس میں والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے۔ اللہ نے قسم کھائی کہ قسم ہے آسمان کی اور طارق۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ طارق رات میں آنے والی کو کہتے ہیں،
پریشان تو نہیں ہو رہا ہے آپ میری بات سے؟ مومنین کے سناٹے سے ڈر لگتا ہے. ایک سلوات بھیج دی جائے محمد کی ذات پر. طارق کے بنیادی معنی کھڑکھڑانے کے. تو آپ کہیں گے کل آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو رات کو آئے وہ طارق ہوتا ہے. کیونکہ رات کو آنے والا دروازے پہ دستک دیتا ہے اور اس سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے, اس لیے طارق کو طارق کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو رات میں آئے. اور کل علامہ اسماعیل حقی کا قول آپ سن چکے, صاحب تفسیر روح البیان کے جن کا تعلق علماء اہل سنت سے ہے. انہوں نے لکھا کہ جو شے رات کو آئے اس کو طارق کہتے ہیں. اسی لیے دعاؤں میں یہ جملے موجود ہیں, نعوذ باللہ من کل طارق, ہم رات میں آنے والے ہر حادثے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ طارق اس خیال کو بھی کہتے ہیں جو محبوب کے لیے کسی محب کے دل میں رات کو آئے. اور گفتگو امام کو صحابی کی گفتگو پہ رک رہی تھی جو ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور زہرا کے دشمن پہ لعنت کرتا رہا. تھوڑا سا میرے نوجوان دوستوں بھائی بتا, ایسا خیال جو رات کو آئے, اس کا مطلب رات کو آنے والا طارق ہے. مگر بس سما تو کئی جو معنی عرض کیا تھا, اور جس مرحلے فکر میں گفتگو رک گئی تھی, سما کے معنی ہے ذخیرہ. اور یہ معنی کہہ رہا علی کہہ رہا ہے. صاحب علل شرائع نے لکھا کہ علی سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ سما کو سما کیوں کہتے ہیں؟ جو تشریف فرما تھے انہیں یقیناً یاد آ گیا. کہا وہ معدن ہے, ذخیرہ ہے, ملنے کی جگہ ہے. کس کی؟ علماء کی. اور علماء کی دو تعویلات آپ کے حوالے کر چکا. ایک علی کی ولایت, اور نہیں فرما رہے میرے سننے والے, ایک علی کی ولایت, دوسری علماء کی تعریف ہے علم. لیکن یہ جو 5 قسمیں اللہ نے لی ہیں قرآن میں, ان میں 4 مرتبہ ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے, اور کتابیں پڑھنے والے اور کتابوں سے شغف رکھنے والے میرے سامنے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے کہے حاجی صاحب آپ نے یہ کہہ تو دیا سما سے مراد علی ہیں, لیکن علماء اہل سنت نے بھی, علماء تشیع نے بھی حدیث لکھی ہے جن میں بہت بڑا نام علامہ وحید الزمان کا, جہاں انہوں نے السما کا تذکرہ کیا. اور یہ آیت آئی والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ سما کیا ہے, یہ برج کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے سما میں ہوں, برج 12 امام ہے. اتنی بلند صلوات بھی بڑھیا ہے محمد اللہ. اور یہ تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ برج ہر مسلک اور مذہب میں 12. برج علم فلکیات کا لفظ ہے, اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کسی مذہب, ہر مذہب میں برج 12. والسماء ذات الحبک, فرمایا سما ونا, آسمان میں حبک یعنی رستہ علی. تو اب کیا کیا جائے؟ ہم ان میں سے نہیں ہیں, عجیب جملہ آپ کی نظر کر رہا, ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کی ہوئی اور بتائی ہوئی تفسیریں آپس میں ٹکرا جائیں. میں نے بہت آہستہ سے کہا, آپ نے آہستہ سے سن لیا. اپنی ہے قول سے اگر تفسیریں ٹکرا جائیں تو قرآن کے معنی بدل جائیں گے. اور ہم نے قرآن حافظان قرآن سے نہیں, محافظان قرآن سے لیا. ہم نے قرآن حافظان قرآن سے نہیں, محافظان قرآن سے لیا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو چلتے پھرتے سراپا قرآن ہے؟ جب آپ کی آتی ہوئی آواز دب جاتی ہے تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. چلتے پھرتے سراپا قرآن میں نہیں کہہ رہا, آیت میں آپ کی بہت سنی ہوئی یاد دلا رہا ہوں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ہم اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیں تو تم دیکھو گے وہ پھٹ رہا ہے, ریزہ ریزہ ہو رہا ہے اللہ کی خشیت سے. اس کا مطلب ہے قرآن کا خاصہ یہ تھا, اگر کسی پتھر یا دیوار پہ اترے, چٹان پہ اترے تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. آپ پوچھئے تو صحیح کہ مجسم قرآن کیسے ہے؟ قرآن نے بس دعویٰ کیا تھا, دلیل 13 رجب کو ملی ہے. دلیل تو 13 رجب کو ملی ہے. یہ تو وہ قرآن ہے جو اللہ کے گھر کی دیوار کے پتھروں کو پھاڑ دیتا, تو یہ مجسم قرآن. اب سوال
یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں سما نبی بھی ہیں. یہی تک آپ کو لگا یہ تعبیر یہ حدیث نبی کے لیے بھی ہے کہ نبی سما, اور یہی تعبیر علی کے لیے بھی کہ علی سما. تو اس کا مطلب ہے کہ سما کے اصلی معنی بلندی. کل عرض کر چکا کہ اس سیڑھی کے مقابلے میں یہ سیڑھی سما ہے. یہ امام راغب نے لکھا جو جس نشیب کے مقابلے میں بلند ہو وہ سما ہے. اور دوسرے معنی ہے ذخیرہ. تو ایسا ذخیرہ جو بلند ہو, کس کس چیز کا؟ ولایت کا, اور نہیں فرمانے میں سننے والے ولایت کا اور علم. لیکن ایک اور آیت کلام مجید میں رکھی ہوئی ہے کہ یہ سما کسی اور چیز کا بھی ذخیرہ ہے. اگر اجازت دیں تو آیت آپ کے حوالے کریں. سورہ مبارکہ ذاریات ارشاد ہے وَبِالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. ہم نے آسمان میں تمہارا رزق رکھا ہوا. مجھے نہیں پتا, میں نے تو جملہ کہہ دیا, جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کیوں, اور جو داد دے رہے ہیں وہ کیوں. ہم نے آسمان میں تمہارا رزق رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے السما صرف علم اور ولایت کا ذخیرہ نہیں ہے, رزق کا بھی ذخیرہ. اچھا میں واضح کرتا ہوں, اسی سے متصل آیت پڑھ لیجیے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. ہم نے زمین میں آیات نشانیوں کو رکھا ہے. کسی مقام میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, ہم نے زمین میں نشانیوں کو رکھا ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ, صرف زمین میں نہیں تمہارے نفسوں میں بھی. أَفَلَا تُبْصِرُونَ, دیکھتے نہیں ہو. اس کا مطلب ہے میرے نفس میں بھی نشانی ہے, آپ کے نفس میں بھی نشانی ہے, اور زمین میں بھی آیت ہے. اور اگلی آیت میں کہہ رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. اور نہیں کیا آپ نے, اللہ نے انسان کی عقل کا فلسفہ الٹ دیا ہے. آیت زمین میں ہے, رزق آسمان میں ہے. کم از کم میں تو آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ رزق زمین میں, آیت آسمان میں ہے. مگر میں کیا کروں کہ آیت ہے, اور آیت یہ کہہ رہی ہے آسمان میں رزق رکھا ہوا ہے, زمین میں آیتیں رکھی ہوئی ہیں. زمین کو کہتے ہیں تراب. کمال ہے انسانوں کا, تراب میں آیتیں نظر آ رہی ہیں, ابو تراب میں آیتیں نہیں نظر آ رہی. تراب میں آیتیں. اچھا صرف تراب میں نہیں, تمہارے نفسوں میں بھی. اپنے نفسوں کی آیتیں سمجھ نہیں آ رہی. سمجھنے اس کو چلے جس نے نفس اللہ کو بھیجا ہے. تو زمین میں آیت ہے, تمہارے نفسوں میں, آسمان میں رزق. اس کا مطلب ہے تین باتیں پتہ چلی کہ جو سما ہے, رزق صرف کھانے پینے والا نہیں ہوتا. اب وقت ہوتا تو آیتیں پڑھتی, مجھے اپنی منزل کی طرف جانا ہے. قرآن نے اولاد کو بھی رزق کہا. جہاں حضرت زکریا کو یحییٰ عطا کیے گئے ہیں, وہاں اولاد کے لیے رزق کا لفظ آیا. علم بھی رزق ہے, فہم و فراست بھی رزق ہے, مال بھی رزق ہے, دولت بھی رزق ہے, کھانے پینے کی اشیاء بھی رزق ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارا کھانا پینا قرآن میں آسمان میں ہے, نہیں, تمہارا رزق قرآن میں ہے, آسمان میں ہے. اس کا مطلب ہے اولاد سے لے کر کھانا پینا, پانی, عقل, فہم, فراست, جو نعمت ہے وہ آسمان میں ہے. تو اب دو ہی باتیں ہیں, یہ آسمان نبی ہے. اگر علم کا ذخیرہ ہے تو یہ حدیث مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو جو آئے گا تو دروازے پہ ہی. تو یہاں علامہ زنجانی نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی بھی آسمان ہے, علی بھی آسمان ہے, دونوں علم کا ذخیرہ ہے, مگر جو آئے گا علی کے دروازے پہ. یہ وہ فرق ہے دونوں کے لیے کیوں آیا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہو گئی, چاہے نبی چاہے رزق آسمان میں. اس کا مطلب ہے اب جسے رزق لینا ہے آئے گا اسی دروازے پہ. اور یہ بتا دوں کہ نبی اور علی کا دروازہ الگ نہیں ہے. ارے عجیب بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جملے کی قدر کیجیے گا. نبی اور علی کا دروازہ ایک ہے, آپ کہیں گے گھر ایک ہے, نہیں, دروازہ بھی ایک ہے. یہی وجہ ہے جب مسجد میں سارے دروازے بند ہو گئے یا نبی کا کھلا رہا,
مل کے مولا کا نام لیں۔ سما میں رکھا ہو، چاہے نبی چاہے علی، دونوں کا دروازہ ہے، آنا اسی دروازے پہ پڑے گا، آنا نہیں بولے گا تو بات نہیں، آنا اسی دروازے پہ پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ رزق ان میں رکھا ہوا، یا علی کے دروازے سے ملے گا یا نبی کے دروازے سے ملے گا۔ مجھے نہیں پتا زمین والے آیتیں سمجھے یا نہیں سمجھے کہ آسمان میں رزق ہے، مگر آسمان والے سمجھ بھی گئے، 3 دن دروازے پہ آ بھی گئے۔ سمجھ بھی گئے، چہرے بتا رہے ہیں کہ میرا جملہ پہنچ رہا، دروازے پہ آ بھی گئے، وہ بھی سمائے اس کو اسی دروازے پہ۔ میں آپ کو یہاں تک کیوں لایا؟ سما ذخیرہ ہے، اور ذخیرے میں جو ذخیرے سے ہی ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کھانے پینے کی روٹی سے لے کر اولاد تک جو مانگنا ہے یا نبی کے دروازے سے ملے گا یا علی کے دروازے سے ملے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا وَبِالسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تو اب ایک سادہ سا جملہ کہہ دوں، جملے کی قدر کریں گے۔ کئی جب روزہ افطار کریں اور دعا پڑھیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، پالنے والے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پہ افطار کیا، تو یہ سوچ کے روزہ کھولنا کہ جو رزق کھا رہے ہو وہ علی کے دروازے سے ملتا ہے۔ یہاں تک آ گئے ہوں گے، ایک جملہ اور سن لوں گا۔ ماہ مبارک ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو تیرے رزق ہے، تو یہ رزق یقیناً اللہ کا ہے، ملتا ہے علی کے دروازے سے۔ جب آسمان والوں کو اس کے دروازے سے مل رہا ہے، جو رہتے ہی آسمانوں میں ہیں، تو ہر روزہ دار یہ یاد رکھے کہ علی کا شکریہ ادا کرے بغیر روزہ نہیں رہتا، فاقہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور سنت بھی ہے، وہ سنو، افضل ہے، اور میں بہت ساری حدیثیں دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں، افضل ہے کہ روزے کو نمک سے افطار کیا جائے۔ مجھے نہیں پتا کون پہنچ رہا ہے اور کون نہیں پہنچ رہا۔ روزے کو دیکھیے، نمک ایسی چیز ہے کہ دسترخوان پہ سب کچھ ہو، نمک نہ ہو۔ شاہد صاحب کی دعوت کی یا میں نے ان کی دعوت کی، سب تھا کھانے، گوشت بھی تھا، دال بھی تھی، سبزی بھی تھی، کھا نہیں رہے۔ میں نے کہا حضور اچھا نہیں، کہنے لگے نمک نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی گوشت بھی ہے، دال بھی ہے، اتنی قیمتی اشیاء ہیں، کہنے لگے نمک نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا اتنے سے نمک کی وجہ سے پتہ نہیں کیا سن رہا ہے، اتنے سے نمک کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بیکار ہو گئی۔ کہنے لگے بھائی نمک نہیں ہے تو سب کا ذائقہ بیکار ہو گیا ہے۔ اب میں کیا کروں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، لیکن نمک کی عدد اللہ نے 110 رکھے ہیں۔ پڑھیے والا اس سے بلند اور بہتر باجماعت صلوات پڑھ دی جائے۔ میری طرف دیکھتے رہے کہ تو گفتگو آگے بڑھ جائے، اجازت ہے گفتگو کو۔ مذہب اہل محمد کی عبادتوں میں ویسے بھی دائیں بائیں دیکھنے کا رواج ہے نہیں۔ توجہ، اتنا سا نمک نہیں، لفظ آپ نے سنا ہوا، میں کہوں گا نہیں،
اگر کسی کا نمک کھایا جائے اور اسی کی مخالفت کی جائے تو ایک جملہ کہ آپ کہتے ہیں آپ کے معاشرے میں رائج ہے، میاں نمک کھایا ہے تو حلال تو کیجئے۔ اس کا مطلب ہے جو نمک بھی کھائے اور برائی بھی کرے وہ نمک حلال نہیں ہوتا۔ اور کیا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم علی علی کیسے نہ کریں، ہم نے علی کا نمک کھایا ہے۔ مل کے مولا کا نام لیجئے، شرمایا رہے۔ تو نبی بھی سما ہے، علی بھی سما ہے، لیکن اس آیت میں خصوصیت سے علی سما ہے۔ وَالطارق رات کو آنے والا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، کل عرض کر دیا تھا کہ 13 مرتبہ اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا جانو گے لیلۃ القدر کیا، تم کیا جانو گے قاریہ کیا، تم کیا جانو گے مدہ کیا۔ یہاں بھی یہی کہہ رہا تم کیا جانو یہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ ایک سادہ سا جملہ کہہ دوں اگر آپ ناراض نہ ہو جائے، جسے دل میں اٹھا کے دکھایا تھا تم اسے نہیں پہچان سکے، رات کو آنے والے کو کیا پہچانو گے۔ والسماء والطارق، رات کو آنے والا، وما ادراک ما الطارق۔ تو میں نے عرض کیا تھا کل کہ جہاں جہاں اللہ وما ادراک کہتا ہے آگے تعارف بھی خود کراتا ہے، چاہے وہ تعارف جتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، جتنا ہی لیمیٹڈ کیوں نہ ہو، یہاں بھی اللہ نے تعارف کرایا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانو گے یہ طارق کیا ہے۔ النجم الثاقب، یہ نجم ثاقب ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے یہ نجم ثاقب ہے۔ دیکھیے ستارے کے لیے بہت سے لفظ قرآن میں موجود ہیں۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں، کوکب، یہ لفظ آپ کے سنے ہوئے روز مرہ کے۔ نجم بہتر دیکھتے رہیے آنے جانے والے، نجم ستارہ، کوکب ستارہ، شہاب۔ اور یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری تمہید آپ کے حوالے مسلسل کیے جا رہا ہوں کہ قرآن ہم مانی الفاظ کا قائل نہیں ہے۔ اگر نجم استعمال ہونا تھا تو نجم آیا، اگر اس سے بہتر لفظ ہوتا تو یہ وہ استعمال کرتا۔ جہاں کوکب آنا ہے وہاں کوکب آیا ہے، کوکب دری القرآن میں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھائی نجم اور کوکب کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے تفاسیر کے مراحل اور مطالب اتنے ہی مشکل ہوتے ہیں۔ کوکب اور نجم میں گفتگو تھوڑی سی دقیق ہے مگر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مشکل کشا کر سکتے ہیں۔ کوکب اور نجم میں فرق یہ ہے، کوکب سیارے کو کہتے ہیں جو ایک ہی جگہ رہتا ہے۔ کوکب، توجہ سے میں پوچھ لیجیے گا، کوکب سیارے کو کہتے ہیں پلینٹ کو جو ایک ہی جگہ رہتا ہے۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں جو غروب بھی ہوتا ہے ابھرتا بھی ہے۔ اللہ نے یہاں کوکب کی بات نہیں کی ہے، یہ رات کو آنے والا کوکب نہیں ہے، نجم ہے، کبھی ظاہر ہو جاتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے۔ ایک اعلان سن لیجیے ضروری، میں گفتگو میں واپس آ رہا ہوں۔ کل کی مجلس 8:30 بجے صرف کل کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ وقت سے پہلے تشریف لائیں گے تو اگلی آیتوں کے متعلق انشاءاللہ آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فوراً اسی امام باڑے کے خادم شہید سلمان رضوی کی مجلس چہلوں میں، اور اسی کی وجہ سے مجلس کا وقت تبدیل کیا گیا، اور پرسوں سے دوبارہ اپنے اسی وقت پہ 10 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ نجم اور ہے، کوکب اور۔ کوکب سیارہ ہے، نجم ستارہ ہے۔ کوکب ڈوبتا اور ظاہر ہوتا نہیں، نجم چھپ بھی جاتا ہے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ رہی بات ثاقب کی، تو میں ممبر سے اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ثاقب ستارہ ہوتا ہی نہیں۔ شہاب ثاقب میں جو شہاب ہے وہ ستارہ نہیں ہوتا، ثاقب تو اس کی صفت ہے نا، شہاب ستارہ ہے ہی۔
شہاب آگ کے دہکتے ہوئے انگارے کو کہتے ہیں. چونکہ ٹوٹتا ہوا تارا آگ کے انگارے کی طرح ہوتا ہے اس لیے اسے شہاب آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گا. چونکہ ٹوٹتا ہوا تارا آگ کے انگارے جیسا ہو جاتا ہے اس لیے شہاب ثاقب کہتے ہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ نے کبھی کوکب کو ثاقب نہیں کہا. بات مشکل تو نہیں ہو رہی. کوکب کو ثاقب نہیں کہتا, کوکب کو دری کہتا, نجم کو ثاقب کہتا, شہاب کو ثاقب کہتا, کوکب کو دری کہتا. ہم سب کا ترجمہ چمکنے والا ستارہ کر دیتے ہیں. خدا کے لیے قرآن کے لفظوں کو سمجھیں. دری صرف چمکنے والا ہوتا ہے. دیکھیں چمکنے کے لیے بھی قرآن میں ایک سے زیادہ الفاظ موجود ہیں. غرقہ چمکنا پڑھ لیجیے سورہ مبارکہ انبیاء. اس غرفت الشمس, جب ابراہیم کے قوم والوں نے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہا یہ ہمارا رب ہے. یہ جب طلوع ہو رہا ہے اس وقت جو چمکے وہ غرفہ. جب پورا طلوع ہو جائے اور اس کا نور پھیل جائے اسے اشراق کہتے ہیں. اشراق بھی چمکنا ہے, غرفہ بھی چمکنا ہے, لیکن اشراق کا مطلب ہے پوری طرح نور پھیلا دینا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اس دن زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی. مجھے نہیں پتا کہ کون سا دن ہے, کون سے دن زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی, لیکن علامہ کاشف الغطاء نے ایک موقع پہ تقریر کرتے ہوئے 13 رجب کو کہا تھا زمانہ کہاں ڈھونڈ رہا ہے. اس آیت کی تفسیر هَذَا اللَّيْلُ وَهَذَا الْيَوْمُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. یہ 13 رجب ہی کا تو دن ہے جب زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو گئی. یہ آیت اللہ کاشف الغطاء کی جملے. لیکن مجھے اس میں بات نہیں کرنی. شہاب ثاقب ہوتا, کوکب دری ہوتا. ثاقب کے معنی ہیں ایسی تیز روشنی جو اتنی تیز ہو کہ جس پہ اس کی, میری طرف دیکھ رہے گا, جس پہ اس کی شعاع پڑے پار ہو جائے. جس پہ اس کی شعاع پڑے ایسی چمکدار اور تیز روشنی جس میں حدت ہو اور جس پہ شعاع پڑے اس سے پار ہو جائے. اللہ نے یہاں شہاب ثاقب نہیں کہا. شہاب ٹوٹ کے کبھی ابھرتا نہیں ہے. خدا کے لیے محفوظ کیجئے گا, شہاب ایک دفعہ آسمان سے ٹوٹ جائے تو ابھرتا نہیں ہے, فنا ہو جاتا ہے. نجم ثاقب کی ایسی روشنی جو پار ہو جائے. نجم ڈوبتا بھی ہے, ابھرتا بھی ہے. اس کا مطلب ہے نجم ثاقب کوئی ایسا ہے جو چھپ بھی جاتا ہے, ظاہر بھی ہوتا ہے. جو چھپ بھی جاتا ہے ظاہر بھی ہوتا ہے. دیکھیں ویسے تو سارے ستارے, آیت پڑھ دوں چھوٹی سی, پڑھ لیجئے گا سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ. ارشاد ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اے آل محمد ہم نے زمین و آسمان تمہارے مسخر, تمہارے کنٹرول میں دے دی. اے آل محمد ہم نے زمین و آسمان تمہارے مالک صرف زمین و آسمان نہیں, والشمس والقمر, سورج بھی تمہیں دیا, چاند بھی تمہیں دیا. کہوں ایک جملہ اگر اجازت ہے, سورج بھی تمہیں دیا, چاند بھی تمہیں دیا. چاہو تو انگلی کے اشارے سے پلٹا لو, چاہو تو انگلی کے اشارے سے توڑ دو. چاہو تو انگلی کے اشارے سے پلٹا لو, چاہو تو توڑ دو. سورج بھی تمہارا, چاند بھی تمہارا, زمین و آسمان بھی تمہارے. دیکھیں یہ مسخر کا لفظ ہے, اور مسخر کا لفظ آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ایک دعا ہے جو آپ سواری میں بیٹھتے ہی پڑھتے ہیں, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ آیت ہے قرآن کی سورہ مبارکہ جو پڑھتے ہیں. سبحان وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کر دیا. اب سواری میرے مسخر ہے تو میرا اختیار ہے نا. لگام دائیں موڑوں تو دائیں مڑے گی. مجھے نہیں پتا آپ گھبرا کے کیوں سننا ہے. دائیں موڑوں تو دائیں مڑے گی, بائیں موڑوں تو بائیں مڑے گی. کائنات ان کے مسخر ہے. یہ جب چاہے چلائیں, جب چاہے روک لے, جب چاہے پلٹائیں, جب چاہے
جگہ بہت اہم ہے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اے میرے حبیب سورج چاند تمہارے، زمین و آسمان تمہارے، مگر یہ جو ستارے ہیں نا یہ میرے حکم پہ چلے. نجم کا تذکرہ نہ آیا ہوتا تو میں آیا تھی. دیکھیے میں اگر آپ سے یہ کہوں، میں نے عباس حضرت صاحب سے کہا یہ قیمتی گھڑی آپ کی، یہ قیمتی تسبیح آپ کی، مگر یہ سستا سا رومال نہیں دوں. پتہ نہیں مثال پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک یا نہیں. یہ قیمتی گھڑی آپ کی، یہ قیمتی تسبیح آپ کی، سستا سا رومال نہیں دوں گا. تو آپ سوچیں کہ تو صحیح اتنی قیمتی اشیاء دے رہے ہیں. شاہد بھائی نے مجھ سے پلٹ کے پوچھ لیا، بھائی اتنی قیمتی گھڑی دے دی، اتنی قیمتی تسبیح دے دی، یہ سستا سا رومال بچا کے کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے اس کی میرے نزدیک کوئی قیمت تو ہے. پالنے والے یہ شہدائے کربلا کا مجمع پوچھ رہا ہے، زمین و آسمان انہیں دے دیے، سورج چاند انہیں دے دیے. توجہ، یہ چھوٹے چھوٹے ستارے بچا کے کیا کرے گا؟ کہ میں جانتا ہوں مدینے والوں کا مثال، یہ ستارہ کل کسی کی چوکٹ پہ اترنا ہے، کل کو اترے گا. میں نہیں چاہتا کوئی یہ کہے اما اپنے مسخر تھا خود اتار لیا. اپنے مسخر جو تھا خود اتار لیا. اور تارے نے بھی بالکل ایسا ہی کیا. پڑھ چکا مختلف مقامات اور ساری بات نہیں دہرانی. چلا ساعت فلک چھوڑ کر علی کے دروازے پر، ایک مرتبہ نیچے آیا، لوگوں نے اندازے لگانے شروع کیے فلاں مکان پہ اتر رہا ہے. ڈوبتا ہوا تارا پھر اٹھا. ابھی بھی نہیں سمجھے جو ڈوب کے ابھرے اسی کو نجم کہتے ہیں. ڈوب کے ابھرنے والے کو نجم کہتے ہیں. ڈوبا پھر ابھرا. اور اس دن کیا کروں تفصیل میں اس دن مدینے والے گھروں میں نہیں تھے، گھروں کی چھتوں پہ تھے. جملہ کہوں اور آپ سے بہتر اس جملے کو کوئی وصول کر ہی نہیں سکتا. سارا مدینہ چھتوں پہ تھا، بس وہ گھر میں تھا جو اللہ کے گھر میں آیا ہے. نفس مطمئنہ بن کے علی مصلی پر. سارا مدینہ دیکھ رہا. توجہ، ایک ایک مومن اپنی نظروں کو مجھ پہ سیکھے رکھے. ایک مرتبہ اترا، لوگوں نے کہا لوگوں کو ابو قبیس پہ اترا. تارا پھر اٹھا، مدینے کا چکر لگایا. پھر کسی نے آواز دی سعد بن وقاص کے سر پہ اتر رہا ہے. تارا گرا پھر اٹھا. پھر کسی نے آواز دی قصر شیبہ پہ اتر رہا. تارا پھر گرا پھر اٹھا. میرا ساتھ دیں گے؟ نہیں، جب تک سارے نہیں بولیں گے تو منزل آگے نہیں بڑھے گی. ذرا اس تارے سے تو پوچھیں بھائی تجھے علی کے گھر جانا ہے، رستہ نہیں مل رہا تو ہم بتائیں. پلٹ کے کہنے لگا تم کیا بتاؤ گے؟ علی کا گھر آسمان کے تاروں کی طرح آسمانوں میں چمکتا. میں نے کہا یہ چکر کیوں لگا رہا ہے؟ کہ جانتے نہیں ہو بس میں رسالت میں کیسے کیسے اگر سیدھا اتر گیا لوگ کہیں گے یہ ٹوٹا ہوا تارا تھا اتفاقاً گر گیا ہے. دوسری بات یہ بتا رہا ہوں، اب جب 3 مرتبہ اٹھ کے 3 مرتبہ گر کے علی کی چوکٹ پہ سر رکھوں گا پتا چل جائے گا ٹوٹا ہوا نہیں ہوں، بھیجا ہوا ہوں.
ٹوٹا ہوا نہیں بھیجا ہوں. ویسے علی ستاروں کے محتاج ہیں بھی نہیں. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، مگر کیا کروں، کبھی کسی نے کہا تھا کہ قوم کا مجموعی حافظہ کمزور ہوتا ہے. آپ کا حافظہ یقیناً کبھی، لیکن مجھے اپنے مقصد کی طرف جانا ہے. وقت یاد دلا رہا ہوں، صرف ایک جملہ کہہ کے، کل علم اسے دوں گا. یاد آ گیا؟ جنہیں یاد آ گیا وہ تو میرے ساتھ بولے نا. کون سا موقع ہے؟ خیبر کا نام لینا چھوڑ دیا ہے تبھی قوم بزدل ہو گئی ہے. سب متفق ہے، یہ میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، سب متفق ہے خیبر ہے. علی چلے علم لے کے، جو آپ نے سنا ہوا مجھے آپ کو نہیں سنانا. صاحب تہذیب المتین نے لکھا کہ آئے خیبر کی فصیل پہ ایک نجومی کھڑا. علی علم گاڑ آئے پتھر پر علم گاڑ ہے. جیسے یہ دیدار بلند ہوا تو باہر آنے والے کو پیشگوئیاں کرتا تھا، اور اس نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ اب 4000 سال تک یہودیوں کی حکومت رہی. کوئی ایسا نہیں ہے. ستارے یہ کہہ رہے ہیں، لفظ یاد رکھیے گا، تاریخ پر گفتگو ہے، ستارے یہ کہہ رہے ہیں. علی نے جیسے یہ نام اٹھایا تو وہاں سے چیخ کے کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ پتھر پہ علم گاڑنا. کہنے لگا یہ تو ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے. اب مجھے تفصیل میں اور آپ کو علم فلکیات میں نہیں الجھانا کہ ایک خاص ستارہ جب ایک خاص تالے میں ہوتا ہے تب یہ ہو سکتا ہے کہ پتھر موم ہو جائے اور علم گڑ جائے پتھر میں. علی نے کہا تو تیرا حساب کیا کہتا ہے؟ ایک مومن میری طرف دیکھے، تیرا حساب کیا کہتا ہے؟ کہا ابھی تو وہ ستارہ بہت دور ہے. کہا پتھر کی طرف دیکھ. علی نے پتھر میں علم گاڑا. اس نے چیخ مار کے کہا یہ ستارہ واپس کیسے آیا؟ میری طرف دیکھتے رہی. علی نے کہا تو آسمان پہ دیکھ. علم نکالا، ستارہ واپس گیا، پھر گاڑا، ستارہ پھر آیا، پھر گاڑا، ستارہ پھر آیا، پھر گاڑا، ستارہ پھر آیا. جب 7 مرتبہ نکالا، 7 مرتبہ گرایا تو اب ستارہ نہیں آیا، نجومی آسمان سے زمین پہ آیا. خطیب کی نہیں، غدیر کی تائید ہوتا. ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو پتہ چلتا رہے گا غدیر ہی ہے میرے ساتھ. پھر گیا، پھر واپس آیا، پھر گیا، پھر واپس آیا. بعض روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ علی نے کہا دیکھ، اور یہاں سے انگلی کا اشارہ کیا. ستارہ اسی تالے میں آ گیا. علم گاڑتے ہوئے علی نے جملہ کہا، سنیں گے وہ جملہ؟ لڑکے کہنے لگے سن، ستارے علی کی محتاج ہیں، علی ستاروں کا محتاج نہیں. النجم، بات بھولی تو نا، النجم الثاقب. ثاقب ایسا ستارہ جس کی شعاعیں چیرتی ہوئی گزر جائیں. صاحب مدینہ الماجز علامہ عاشق بارانی نے لکھا کہ داؤد ابن کثیر رقی امام صادق آل محمد علیہ السلام کا صحابہ، پانچویں امام کا بھی اور چھٹے امام کا بھی صاحب. داؤد آیا اور داؤد کے ساتھ ایک شخص ہے. داؤد نے کہا یہ میرے رشتہ دار ہوں. میں کہا اچھا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ علم نجوم پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. علامہ سید علی بن طاؤس رضوان اللہ علیہ یہ وہ عالم ہیں جو علامہ ہندی کے بھی استاد ہیں اور ان کے والد کے بھی استاد ہیں. علامہ ہندی کے بھی استاد ہیں. انہوں نے پوری کتاب فرج المحمود فی احوال علم النجوم پہ لکھی. پوری کتاب ان روایات پہ جو علم نجوم کے بارے میں انہوں نے بھی اس روایت کو لکھا. روایت آپ کے حوالے میں وما ادراک ما الطارق. توجہ. داؤد نے کہا مولا یہ آپ سے علم نجوم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے. پوچھو. کہ ہم سے زیادہ جو ہمارے علماء یمن ہیں ان سے زیادہ کوئی علم نجوم کے بارے میں جانتا نہیں. لگے اچھا تو پھر کچھ سوال کر لوں. توجہ. امام پوچھ رہے ہیں اس سے کچھ سوال کروں. کہ یہ بتاؤ سورج کی شعاع، سورج کی ضیاء، اس کی روشنی قمر سے کتنے، چاند سے کتنے درجے زیادہ ہے؟
کہ وہی پوچھ سکتا ہے جس کا نانا شمس ہو. پتہ نہیں کیا سن رہا ہے. دادا قمر، سورج کی روشنی چاند سے. آپ نہیں بولیں گے تو گفتگو آگے نہیں. کتنی زیادہ بولتے رہیں گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہے. کتنی زیادہ سر جھکا کے کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا. کہ اچھا چل یہ بتا دے کہ جو زہرہ ستارہ چاند کی شعاعیں اس سے کتنی زیادہ ہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ ہم سے زیادہ علم نجوم کوئی نہیں جانتا. کل اچھا یہ بتا دے کہ زہرہ ستارہ مشتری سے کتنا زیادہ روشن ہے. اچھا یہ بتاؤ ایک ستارہ ہے زحل، نام یاد رہے گا زحل. یہ ستارہ تم لوگ اس کے بارے میں اپنے علم کے تعین میں اس کے بارے میں کیا گمان کرتے؟ کہنے لگا منحوس ستارہ. جیسے یہ لفظ استعمال کیا تیور بدلے امام کے اور پلٹ کے کہنے لگا لا تقل ہکذا، اس طرح نہ کہو. اس نے کہا مولا وجہ کہ یہ امیر المومنین کا ستارہ ہے، یہ اللہ کے ولیوں اور اوصیاء کا ستارہ ہے. یہ ساتویں ثاقب کا مطلب آپ کے حوالے کر چکا ہوں. یہ ساتویں آسمان پہ سب سے بلند ستارہ ہے. کوئی ستارہ اس سے زیادہ بلند نہیں ہے. ولا یقربن ہو نجمن قریب منہ، اور اللہ نے اس سے زیادہ اپنے قرب میں کسی ستارے کو نہیں رکھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ستارہ ہے یہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے. اس نے کہا مولا اس کو کہتے کیا ہے؟ کہ اسی ستارے کو علم فلکیات میں طارق کہتے ہیں. توجہ، مجھے کسی منزل پہ آپ کو لے جانا ہے اور ایک شخص بھی پیچھے چھوٹ گیا تو مجھے افسوس رہ جائے گا. اس ستارے کو طارق کہتے ہیں. کہ مولا وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی ضیا ساتویں آسمان سے پہلے آسمان تک چیرتی ہوئی جاتی ہے اور ساتوں کو منور کر دیتی. اس نے کہا مولا دلیل؟ کہ اسی کے بارے میں تو اللہ کہہ رہا ہے والسماء والطارق. لوگ اس روایت کی وجہ سے، میں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لوگ اس روایت کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے کہ شاید طارق زحل ستارہ ہے. علامہ مجلسی نے اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ مولا نے زحل ستارے کو قریب ترین نہیں کہا. اس کی جو صفتیں بتائی ہیں ان صفتوں پہ جو پورا اترے وہی نجم الثاقب ہے. اب صفتیں گن لیجیے اور میں نے تقریر کو تمام کر دیا. پہلا یہ کہ اس کا نور ساتوں آسمانوں کو منور کر دیتا ہے اور وہ ضیا پہلے سے ساتویں آسمان تک جاتی ہے. یہ طلوع ہوتا ہے ساتویں آسمان سے، یہ طلوع ہوتا ہے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان تک آتا. توجہ، طلوع ہوتا ہے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان تک. اس کا مطلب ہے بلندی سے پستی کی طرف آیا، ڈوب گیا ہے. پھر رات کے وقت پہلے آسمان سے چلتا ہے ساتویں آسمان تک جاتا ہے. اس کا مطلب ہے طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے. اسی کو نجم کہتے ہیں. ثاقب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضیا ساتوں آسمانوں کو منور کر دیتی ہے. تو ایک خصوصیت یہ پتہ چل گئی، جو پہلے سے ساتویں آسمان کو ایک لمحے میں عبور کر جائے وہ نجم الثاقب. علامہ مجلسی کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا، جو ساتوں آسمانوں کو منور کر دے وہ نجم الثاقب. جو اللہ کے سب سے قریب ہو وہ نجم الثاقب. اس نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ پلٹ کے کہنے لگے النجم الثاقب ذاک رسول اللہ. یہ ساری صفتیں صرف ایک میرے نانا محمد میں پائی جاتی ہیں. والسماء والطارق، قسم ہے علی کی اور محمد کی. 2 دنوں کی تمہید کے بعد میں آپ کو حدیث تک لے آیا، اور کوئی دیکھنا چاہے تو تفسیر قمی میں یہ حدیث مل جائے گی. معصوم سے پوچھنے والے نے پوچھا سما کیا ہے؟ علی. طارق کیا ہے؟ رسول. اس کا مطلب ہے کہ جو خود اللہ کا نجم ثاقب ہو اسے ستاروں کی کیا ضرورت ہے. تو یہاں شیخ ناوندی نے، جن کا گزشتہ برس میں نے بہت حوالہ دیا، شیخ علی اکبر ناوندی، ان کی کتاب ہے انوار المواہب، وہ کہتے ہیں 1200 برس، اور یہ جملہ میں کل آپ کو سنا چکا ہوں، 1200 برس
علماء تشیع یا علماء اہل سنت، لوگوں نے یہ تو لکھا کہ نجم ثاقب رسول ہے، یہ نہیں لکھا کہ رسول کو طارق کیوں کہا. اور اسی لیے میں نے سورہ طارق کو پڑھا. طارق کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا طارق رات کو آنے والا، اور اس ستارے کو کہتے ہیں جو زول ستارہ ہے، چونکہ یہ صبح کے وقت سے پہلے نکلتا ہے اور چھپ جاتا ہے. رسول بھی ایک زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں، توجہ، ایک زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں اور رسول کا نور چھپ گیا ہے. کب آئے گا واپس؟ تو اسی سورہ میں 2 بار آسمان کی قسم ہے، فَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جب وہ رجت کر کے آئے. آسمان رجت کرے، نجم الثاقب رجت نہ کرے. کہنا آنے والی تقریروں میں رجت پہ گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت یہ سن لیجیے کہ یاد رکھیے رجت کوئی عام عقیدہ نہیں ہے. یہ امام کا فرمان ہے کہ جو رجت پہ ایمان نہ رکھے لیسا من شیعہ، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. رجت مولا کے آنے کے بعد معصومین کا پلٹ کے آنا، مومنین کا پلٹ کے آنا. یہ آیتوں کی تفسیر کرنی، لیکن اسی کی روشنی میں رجت آپ کے حوالے کریں. نجم الثاقب جو پلٹ کے آئے، جو چھپ جائے اور پھر جائے. لکھا کیونکہ رات میں جتنے حشرات ہوتے ہیں وہ فجر کا وقت قریب آتے آتے اپنے بلوں میں جانے لگتے ہیں، کیونکہ خاص روشنی آنے لگتی ہے. انہوں نے لکھا یہ شمس کی روشنی تو بعد میں ہے، یہ اس سے پہلے زحل ستارے کا اثر ہے، یہ نجم الثاقب کا اثر ہے. تو علامہ ناوندی نے یہاں جملہ لکھا، اور کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا، کہ نبی کے دنیا میں آتے ہی ہر شرک کو منہ چھپانا پڑا ہے. کل گفتگو کریں، نبی کے آتے ہی ہر شرک کو منہ چھپانا. یہ عالم انفراد کا چراغ جس ستارے کے آنے سے روشن کیا گیا. تھوڑا سا نور آیا تو ثاقب، کھل کے سامنے آ جائے تو اشراق. جن کے ذہن میں گزشتہ برس کی تفسیر موجود ہے، جملہ ان کو ہدیہ کر رہا ہوں بالخصوص، یہ نجم بھی ہے، شمس بھی ہے. جب ہلکا سا چمکا تو باطل نے منہ چھپا لیا، جب سورج کی طرح ابھرا تو باطل فنا ہو گیا. مصطفیٰ وہ نجم ثاقب جس کی روشنی چیرتی ہوئی گزر جاتی ہے. یہ خانوادہ ستاروں کا محتاج ہے. یہ وہ ہیں کہ ستارے تو ستارے ہیں، اگر لوہے محفوظ پہ بھی کچھ نہ لکھا ہوا ہو اور بچپنے کے کھیل میں یہ کہتے رہے نانا میں نے 1 دے دیا، نانا میں نے 2 دے دیے، نانا میں نے 3 دے دیے، اور رسول کہتے رہے حسین لوح پہ نہیں لکھا ہوا، تو راہب کو 7 بیٹے بھی. مگر یہ حسین مسلح میں ایک بیٹا مانگ رہا ہے. شب جمعہ ہے، میں نے گفتگو کو کچھ لمحے پہلے اس لیے تمام کیا کہ آنے والے دن جشن کے دن، مگر شب جمعہ میں حسین کو ایک تذکرہ بہت پسند ہے. وہ تذکرہ حسین کے یوسف کا ہے. اسی نجم ثاقب کی شبیہ ہے یہ اکبر، اسی نبوت کے سورج کی شبیہ ہے. محلہ بنی ہاشم میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا ایک جوان بیٹا تھا. ایک دن آیا کہ اس بچے کی آنکھ میں کانٹا لگا ہے. بہت طبیبوں کو دکھایا، کوئی علاج نہیں. بچہ درد سے تڑپ رہا. جب سارے طبیبیوں سے ہار چکا اور سب نے جواب دے دیا تو ایک مرتبہ حسین کے دروازے پہ آیا. آ کے کہا مولا میرا جوان بیٹا ہے اور اس کی آنکھ میں کانٹا چھپ گیا ہے. حسین نے کہا جا کے طبیبوں کو دکھا. کہا مولا ان سے جواب لے کے آپ کے پاس آیا. حسین چلے. اب جو سینہ خانہ میں پہنچے تو وہ لڑکا سینہ خانہ میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حسین نے آگے بڑھ کے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، آہستہ سے آنکھ سے کانٹا نکالا اور باپ کے چہرے کی طرف دیکھا.
چہرہ بہت مطمئن نظر آنے لگا. مولا نے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھ اچھی ہو گئی. اس بچے کو چھوڑ کے باپ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اب تو مطمئن نظر آتا ہے. رو کے کہنے لگا مولا میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا, بہت منت و مرادوں سے پایا تھا, پھپھیوں کی آنکھ کا تارا تھا, ماں کا راز دلارا تھا. حسین چیخ مار کے روئے آزادہ. سنیں گے جملہ شب جمعہ ہے آج. چیخ مار کے روئے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا میں نے کوئی غلط بات کیا ہے. پلٹ کے کہنے لگے سوچ اگر کوئی تیرا بیٹا ہو, ماں کا پیارا ہو, پھپھیوں کی آنکھ کا تارا ہو, ارے اور صرف بیٹا نہ ہو, سر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کی شبیہ ہو, اور اس کی آنکھ میں کانٹا نہ لگے, سینے میں برچھی کا پھول لگے. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتے. آج بھی بنی اسد والے حسین کے حرم میں اپنے جوان بیٹے لے کے نہیں جاتے. یہ سوچ کے روتے آقا ہمارے جوان زندہ ہیں, آپ کا علی اکبر مارا گیا. بڑی محبت تھی حسین کو اپنے لال سے. جناب لیلہ یہ روایت کرتی ہیں کہ میں اکثر محسوس کرتی علی اکبر کے جھولے کے پاس کوئی آہٹ آ رہی. ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک سایہ علی اکبر کے جھولے پہ جھکا ہوا ہے. میں نے اٹھ کے آواز دی کون ہے, تو ایک آواز آئی میں لیلہ آہستہ, میرا علی اکبر ابھی سو رہا ہے. میں دعا دے سکتا ہوں جو آنکھ اس غم میں روتی ہے وہ کبھی نہ روئے, جو ہاتھ اس غم میں ماتم کرتا ہے وہ کبھی کسی کے آگے دست نہ ہو. زیادہ کاکا کنیز کو یاد کیا ہوتا تو امی لیلہ میرے اکبر کو پیاس بہت لگتی ہے, میں دیکھنے آتا ہوں کہیں میرا لال پیاسا تو نہیں ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بس اتنا کہوں گا مولا آج تو علی اکبر کی پیاس کا اتنا خیال ہے, مگر جب 17 حملوں کے بعد کربلا میں آ کے گئے کہ بابا اگر ایک بوند پانی مل جائے اجرکم اللہ. مجھے بہت زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھنے ہیں, لیکن ازاداروں ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام سید مہدی بحر العلوم ہے. آج بھی حرم حسین میں زری کے پاس علی اکبر کے مصائب پڑھے نہیں جاتے. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہ وہ عالم ہے جس نے 25 برس حرم میں اشرا پڑھا ہے. سید مہدی بحر العلوم ممبر پہ ہیں, کسی نے واسطہ دے کے کہا سید مہدی ہمیں علی اکبر کے مصائب سنا دیجئے. ایک مرتبہ سید مہدی نے وہ منظر پڑھنا شروع کیا. علی اکبر آخری رخصت کے لیے آئے اور پھوپھی کے خیمے میں سر جھکا کے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ علی کی بیٹی کی نظر پڑی کہ اکبر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ پھوپھی اماں بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کہ پوچھو میرے لال کہ آپ افضل ہیں یا دادی زہرا افضل ہیں؟ زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی. اکبر یہ کیا پوچھ لیا؟ کہاں فاطمہ زہرا, کہاں زہرا کی کنیز زینب. کہا اگر پھوپھی اماں دادی نے قیامت میں پوچھ لیا زینب کیا تمہیں اکبر میرے حسین سے پیارا تھا؟ کہا اکبر چلے جاؤ, مسائل نہیں پڑھ سکتا تھا. اور 2 جملے سن لیجئے. جب چلنے لگے تو مقتل اور تاریخ کہتا ہے 7 مرتبہ پردہ اٹھا, 7 مرتبہ پردہ گرا. میں نے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی. علامہ دیوبندی نے لکھا کہ جب علی اکبر چلتے تھے تو کوئی بی بی بازو سے لپٹ جاتی تھی, کوئی بی بی شانوں سے لپٹ جاتی تھی, کوئی کمر کے پٹکے سے روک لیتی تھی. مگر ازاداروں جب 7ویں مرتبہ چلے نا تو اب نہ کسی نے جوشن کو تھاما, نہ کسی نے بازو کو تھاما, نہ کمر کے پٹکے کو تھاما. اب جو اکبر پلٹے تو کسی نے ابا کے دامن کو نیچے سے تھاما ہوا ہے. ایک 4 برس کی بچی ہے جو رو کے کہتی ہے بھائیے نہ جا. آل محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے. ازاداروں علی اکبر چلے, آخری جملہ سن لیجیے. علی اکبر چلے, حسین نے رخصت کیا. مغرب جو راہوار چلا تو اکبر کو کسی کے قدموں کی آواز آئی. گھوڑے سے اتر کے دیکھا تو کمر کو تھامے بوڑھا باپ پیچھے آ رہا. کبابا بھی تو رخصت کیا تھا. یہ جملہ مکمل مصائب ہے ازاداروں. سر سے پاؤں تک حسین نے اپنے لال کو دیکھا اور رو کے فرمایا علی اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا.
ہو گئی مجلس عدالت. علی اکبر میدان میں آئے، حسین ٹیلے سے جب دیکھ رہے ہیں، فضہ حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، زینب فضہ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، اور ایسے میں ایک ماں ہے جو مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے. اداناروں یہاں فوجوں نے علی اکبر کو گھیرا، آخری جملہ سن لیجئے اور گریہ کرتے رہیے. شب جمعہ ہے، اداناروں ایک مرتبہ یہاں مرہ بن منقد کا نیزہ علی اکبر کے سینے میں لگا. یہ جملہ کہنا تھا سید مہدی کا. خدام دائیں بائیں سے دوڑ کے آنے لگے، سید ممبر چھوڑ دیجئے، سید